بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ ویسے تو اتوار کا دن لیکن کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہے، جی ہاں وہ کام بھی ہو رہے ہیں چھٹی کے دن جو عام طور پر ورکنگ ڈیز میں بھی بڑا سوچ سمجھ کے ہوتے تھے، اور کہیں تکلیف ہے، بہت زیادہ پینک ہے۔ جس طریقے سے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے تردیدیں آ رہی ہیں، وہ بڑی کمال ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیخیں، کہیں درد، وہ سسکاری، کہیں پریشر، وہ تمام چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں بلٹ اپ ہو رہا ہے، چاہے وکلا کی شکل میں، چاہے جوڈیشری کی شکل میں، چاہے سیاسی جماعت کی شکل میں، چاہے سڑکوں کی شکل میں، چاہے 8 فروری کی شکل میں۔ وہ اپنا رنگ کہیں نہ کہیں ضرور دکھائے گا، لیکن ان سب کا یکسو اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کر چلنا نہایت ضروری ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے جی اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں لاہور، کراچی اور بلوچستان سے خاص قسم کے ججز کو لا کرنا تعینات کیا جا چکا ہے جی۔ تعیناتی ان کی ہو گئی ہیں۔ 5 ججز نے جو خط لکھا تھا صدر مملکت کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اس کے وہ جو اور طویل ملاقات کی گئی تھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اور جسٹس اسحاق صاحب نے، ان تمام ملاقات کا نتیجہ نکلا ہے کہ پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں، اصل حکمران، کم از کم پارلیمان میں نہیں ہے، جو اصل حکمران انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہے آئین بھائی، کیا ہے عدلیہ، اور یہ کیا انصاف کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ چیز ہے، انہوں نے جو کیا، ابھی میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے لگا ہوں۔ وکلا جو ہیں وہ پر تول رہے ہیں جی، لیٹ ہو گیا، بہت لیٹ ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 2008 والی تحریک نا ہم دوبارہ تازہ کرنے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کریں گے، کیونکہ حکومتی جو ضمیمہ آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا آپ نے یہ خبر چلانی ہے، یہ کہہ کے کہا گیا ہے۔ کون؟ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا حکم تھا کیا نہیں تھا، لیکن یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں۔ مزید بتاؤں جی، وہ بتا رہا ہے وہ زمیمہ کے چور کی داڑھی میں تنکا نہیں، پوری کی پوری داڑھی کے اندر جھاڑو کا پورا جھاڑو غائب ہو چکا ہوا ہے۔ یہ اس طریقے سے بات سامنے آتی نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچز کا روسٹر تک جاری کر دے گی، یعنی کوئی جو نیا جج ہے، چاہے وہ لاہور سے آیا ہو، چاہے وہ کراچی سے آیا ہو، چاہے وہ بلوچستان سے ہو، کسی نے حلف نہیں اٹھانا، سیدھا ڈائریکٹ ان کا روسٹر کے اندر نام ڈال دیا گیا۔ بینچز بھی ان کے بنا دیے گئے ہیں تاکہ یہ من پسند فیصلے دے سکیں۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی کہ جی سپریم کورٹ میں کیا چیلنج ہوتا ہے۔ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار اور جو ڈسٹرکٹ بار کرنے جا رہی ہے، وہ جو مرضی کرے، لیکن کل سے انہوں نے اپنے فیصلے سنانا شروع کر دینے ہیں جی۔ جو بینچز تشکیل دیے ہیں جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام جو جج ہیں، جو نئے آنے والے بھی، یہ کل سے روسٹر کے اندر دستیاب ہیں۔ دوسرا ڈی بی بینچ جو سب سے بڑا بینچ تصور کیا جاتا تھا، جس میں جو چیف جسٹس ہوتے تھے وہ خود اور ان کے ساتھ سینئر پیونی جج، وہ ایک ادر ڈی بی بینچ بناتے تھے۔ تو جناب کل سینئر ترین جو جج ہے نا، وہ سردار سرفراز ڈوگر صاحب جی، لاہور ہائی کورٹ کے جج، جن کو بھی لایا گیا ہے اور انہوں نے حلف تو کو اٹھانا نہیں ہے، ان کو، اور دوسرے خادم حسین سومرو صاحب سندھ سے جو لائے گئے، ان کو دوسرے ڈی بی بینچ کا میں ان کا بنا دیا گیا ہے۔ یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب اب نہیں بیٹھیں گے، اور ان کے ساتھ جسٹس جو محسن اختر کیانی تھے سینئر ترین جج کو اس پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اب نہیں ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان پر مشتمل اب، یعنی اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سزا ہے، اس کے خلاف جو اپیل ہے، جو جتنے بھی اعتراض ختم ہو گئے، اب سنیں گے تو یہ لوگ سنیں گے۔ توشہ خانہ 2 میں جو برخاستگی کی ہے، یعنی بریت کا جو کیس ہے، وہ بھی مرضی کے کیس سنیں گے، یا وہ جج سنیں گے جو ایڈیشنل جج ہیں جن کو بھی لایا گیا ہے۔ تو بس آپ یہ دیکھ لیں، وہ جسٹس اعظم صاحب کی شکل میں یا جسٹس منہاج صاحب کی شکل میں یہ سنیں گے۔ تو سر اصل چیزیں ہیں نا، وہ حقیقت میں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ پک کر سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار نے 3 ججز کی تعیناتی بذریعہ تبادلے کو نا حکومت اقدام کو مسترد کیا۔ وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن جو ہے نا، وہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کوڈ 26ویں آئینی ترمیم پہ فل کوڈ فیصلہ نہ دے، تب تک یہ تبادلے مؤخر کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے انہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ اور جتنی بھی ضلعی عدالتیں ان تمام میں کا مکمل بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مطلب کل تمام جو اسلام آباد کی عدالتیں ہیں وہ بند رہیں گی۔ یہ علامتی تو ہو سکتا ہے، مگر سر میں آپ کو بتا دوں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا کہ ایک دن عدالت بند ہو جائے، ہو کیئرس۔ ادھر پارلیمنٹیرینز کو چلتی پارلیمنٹ سے اٹھا کے لے کے جایا گیا ہے، ویل چیئروں پر لایا گیا ہے۔ آج تک سپیکر پکڑ نہیں سکا وہ بندے کون تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے۔ یہاں کیسے ہو سکتا ہے کسی کو فرق ہو؟ عمران خان کو گولی لگ گئی، پتہ چلا کسی کو؟ ادھر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا۔ ادھر اشرف شریف صاحب چلے گئے، کسی کو کوئی فرق پڑا نہیں جی۔ ادھر کسی کو، بے حصوں کے لوگ ہیں، بے حصوں کی دنیا ہے، یہاں ایسے فرق نہیں پڑے گا۔ بہت دیر ہوگی۔ ہاں، کل 11 بجے فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، تو ڈسٹرکٹ کورٹ G11 میں ملکی کنونشن
وکلا برادری نے بلایا جی اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسلام آباد بار کا اور ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کی طرف سے جی یہاں تقریریں ہوں گی، لیکن پھر بھی کہتا ہوں تقریروں سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہونی. یہ ابھی میری تھوڑی دیر تک بات ہوتی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر سے، تو جو ان سے بات ہوگی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، میرا بھی ٹائم ہے. اور کیا خوب کہا ہے نا تمینہ پاشا کہہ رہی ہے کہ عدلیہ نامی ادارہ جو تھا وہ وفات پا چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کہتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا جنازہ پڑھایا جائے گا. یہ پڑھا دیا گیا ہو گیا اور کیا ہے. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں ریاست علی اعزاز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ کم اور لنڈے کا بازار زیادہ سمجھ لیا ہے کہ جس کا دل کرے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کو لنڈا بازار بنایا ہے. یہ ہائی کورٹ لاوارث نہیں ہے، ہم ہیں وکلا ابھی زندہ ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا جی. ہاں، اس پہ حکومتی موقف بڑا مزیدار آیا جی. وہ میں نے آپ کو سنا حکومتی کی بات کیا صدر پاکستان کا، جس سے میں نے متعلق بتایا کہ وہ جو یہ بلبلاہٹ جو ہے نا یہ بڑی تکلیف اور اذیت بتا رہی ہے، کہہ رہی کہ نہیں کہیں نہ کہیں ہے. اہم نکات جو بتائیں جی، صدر پاکستان نے دیگر ہائی کورٹ سے 3 ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا ہے. فیصلے کے خلاف بے بنیاد بیانیہ بنایا جا رہا ہے وکلا کی طرف سے یا میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یا سوشل میڈیا کی طرف سے جی، اور یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. ان کا بے بنیاد بیانیہ بنایا جا رہا ہے. جوابی لائنز حسب ذیل ہیں، یوں ہی کر کے لکھا ہوا جی. یہ ایک آئینی فیصلہ ہے، یہ ایک قانونی فیصلہ ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق صدر پاکستان اس طرح کے تبادلے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت سے کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے بتایا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس معاملے کے اندر شامل ہے. مزید برآں انہوں نے بتایا متعلقہ ہائی کورٹس کے دونوں چیف جسٹس بھی مشاورت کی جاتی ہے. یعنی سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی اس تمام جس کو سو کالڈ واردات کہہ لیں اس کے اندر شامل ہے. اچھا، یعنی 5 چیف جسٹس کا اتفاق ہے. مزید برآں انہوں نے کہا منتقل کیے گئے ججوں کی رضامندی بھی موجود ہے، جن کو جو آئے ہیں ان کی رضامندی بھیجا. ایسے تھوڑی انہوں رضامند ہوئے ہوں گے تو آپ نے بھیجا کسی خاص شرائط پہ ہی ہوں گے، خاص خواب دکھائے تو ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کے علامات اور دیگر صوبوں سے ایسی نمائندگی کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. تاریخ کی اس کی نظیر ملتی رہی ہے، جن میں سے چند ذیل ہیں. جیسے سردار محمد اسلم جو لاہور ہائی کورٹ میں خدمت انجام دے رہے تھے، ان کو فروری 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. یہ پی سی او ججز تھے جی، مشرف دور کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا. جسٹس ایم بلال خان لاہور ہائی کورٹ میں تھے اور ان کا 2009 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوا تھا. چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دی تھی. یہ پی سی او ججز کے بعد میں سارے ججز نکل گئے تھے. اس وقت ایک خاص قسم کی تبدیلی کی گئی تھی کہ جب کمی رہ گئی تھی جوڈیشری کے اندر، تو تب وہ ایکولنٹ برابر کرنے تھے. جسٹس اقبال حمید رحمان صاحب لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے تھے، انہیں بھی 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نئی نہیں بنی تھی، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے بھرنا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے منتخب متاثر ججوں کا خط ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جو جج ہے منتخب اور متاثر جو جج ہیں سینئر پیونی جج، ان کا جو خط ہے نا جناب وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. صدر صاحب کہتے ہیں کیونکہ ذاتی مفاد فائدہ ان کے رویے پر کبھی رس انداز نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ پاکستان کے اعلیٰ ترین دفاتر نے کیا ہے، اعلیٰ ترین دفاتر نے کیا ہے. آئینی اور قانونی فیصلوں کے خلاف ایجیٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں جو مناسب قانونی عمل کے بعد کیے گئے ہیں. جناب یہ چیز چل رہی ہے جی، یہ ہے. اچھا ادھر ظاہری بات ہے ہر چیز کا ایک پورا پلان ہے. تو ملک ریاض صاحب کا پہلے آپ کو پتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ کینسل، پہلے ان کو دھمکیاں دی گئی بڑے عرصے تک. انہوں نے کہا جی میں نے باز نہیں آنا، میں نے تو گواہی نہیں دینی. پھر ان کا پاسپورٹ کینسل کیا گیا، ان کے بیٹے کا پاسپورٹ کینسل کیا ہے، 33 دیگر افراد کا پاسپورٹ کینسل کیا گیا. پھر پرسوں ایک پیش رفت یہ ہوئی کہ ملک ریاض صاحب کو نا باقاعدہ طور پر ان کا ریفرنس دائر کر دیا گیا ان کے بیٹے کے خلاف شجیل میمن صاحب ہیں اور قائم علی شاہ صاحب کے خلاف. اب جو خبر ہے نا کہ جناب جو نیب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں نا انہوں نے سمن جاری کیے ہیں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض حسین صاحب کے خلاف اور فارمر چیف جسٹس سید قائم علی شاہ صاحب اور انفارمیشن منسٹر شرجیل انعام میمن کے خلاف دیگر 30 افراد کے ساتھ. ظاہری بات ہے انہوں نے آنا نہیں ہے جی. جب آئیں گے انہوں نے کہا جی آپ نے 25 فروری کو پیش ہونا عدالت کے سامنے. اب 2 سمن جاری ہونے اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے، پھر اشتہاری کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اشتہاری کی کارروائی شروع ہو جائے گی، کارروائی کے بعد ان کی جتنی یادیں ہیں وہ تمام کرک ہونا شروع ہو جائیں گی. یہی سارا ہم نے تو آج تک بچپن سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب کس طرح کرنا ہے. انہوں نے کہا آرگنائز سنڈیکیٹ انوالوڈ ان the illegal transfer of government land to the housing project causing an estimated loss of 708 billion rupees یعنی 2.5 billion to the national exchequer. لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں سر. ادھر ان کی طرف فیلڈنگ کھڑی کرنے کی بات ہو رہی ہے. میں نے بولا کہ ہر ایک کی اپنی طاقت ہے، وہ جس طریقے سے استعمال کر، لیکن فیصلہ جو ہے نا ہاں وہ الٹیمیٹلی عوام کیا سوچ رہی ہے کاش ان کو یہ پتا ہو، وہ ہم بتا دیتے عوام کیا سوچ رہی ہے. جنید اکبر صاحب کا آج اجلاس تھا کے پی کے میں، آج ان کے جو سیاسی قیادت کے حوالے سے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کے 3 جملے یہ ہیں
وہ کہتے ہیں محسن نقوی اور ان کے لانے والوں کی یہ غلط فہمی ہے. کل محسن نقوی صاحب نے کہا تھا ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو 26 نومبر کو ہوا. انہوں نے کہا محسن نقوی ان کے لانے والوں کی غلط فہمی ہے. 26 نومبر کو میں اندازہ نہیں تھا کہ تم ہمیں گولیاں مارو گے، لیکن اب کہ ہم گولیاں کھانے کی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں، گولیاں کھانے کی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں. کیا کوئی بلٹ پروف پہن کے آئیں گے یا گولیاں کا سدباب کر کے آئیں گے؟ بہت معنی خیز جملے جی. اور ایک عمران خان صاحب بس ایک حکم دے دیں تو ہم کسی صورت ہمیں کوئی نہیں روک سکو گے. مطلب 26 نومبر کو تم نے دھوکہ دے کے ہمیں مارا ہے. مطلب وکلا پی ٹی آئی اب نیکسٹ لیول کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. ایک دو اور خبریں تھیں، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ یہ کچھ ہو. بہرحال یہ آرڈرز اب تک پاس ہوئے اور ان آرڈرز کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وکلا کا جو احتجاج ہے، ملک گیر احتجاج، اور وکلا کنونشن جو کل منتخب کیا گیا ہے، وہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. پھر بول رہا ہوں، ایسے نہیں ہونا، صرف احتجاج سے یا تقریروں سے نہیں، بات اس سے بہت آگے کی چلی گئی ہے. اگلے صرف بات نہیں کر رہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.